دوسرا مسئلہ جو ہے حدیث کرتاس کا، آپ کے پاس میں نے دیکھی کتاب ابھی، یہ علامہ رضوی صاحب کی ہے یا کسی اور کی ہے، جس کی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ حدیث کرتاس کا مختلف لوگوں نے جائزہ لیا۔ حدیث کرتاس کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے آخری ایام تھے، اور جس طرح حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت روئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ جمعرات بھی خمیس کا دن کیا دن تھا، انہوں نے پریشانی کا اظہار فرمایا۔ قال ابن عباس یوم الخمیس وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن اور وہ کیا جمعرات کا دن۔ ثم بکا، پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روئے، حتیٰ بلا دمعہ الحصا، حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں نے نیچے ریت جو تھی اس کو بھی تر کر دیا۔ فقلت یا ابن عباس، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے ابن عباس وما یوم الخمیس، یہ جمعرات کے دن کا کیا معاملہ ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں؟ قال اشتد برسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ، کہ اس دن حضور کی جو تکلیف تھی، درد تھا، وہ سخت ہو گیا تھا۔ حضور نے فرمایا اے تو نے بھی اکتب لکم کتابا، کاغذ لے آؤ تاکہ میں تمہیں ایک مکتوب لکھ دوں۔ کتاباً مکتوب، لکھائی، تحریر، یعنی میں تمہیں ایک تحریر دے دوں، اور اس کے بعد لا تضلوا بعدی، کہ اس کے بعد میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی میری وہ تحریر جو ہے تمہاری رہنمائی کرے گی، گمراہ نہیں ہوگے۔ فتنازعوا، اب اختلاف ہو گیا صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے۔ بعض نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں ہیں، اس وقت حضور کو مزید تکلیف نہ دو، اور بعض نے کہا حضور نے فرمایا لہذا کاغذ پیش کرو۔ یہ تنازع ہو گیا آپس میں، یعنی دو گروہ جب بن گئے تو آواز اونچی ہو گئی۔ جب بولتے ہیں دو گروہ تو ظاہر بات ہے کہ آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ جب یہ ہو گئی تو فتنازعوا وما ينبغي عند نبی تنازعون، اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر تنازع اچھا نہیں ہوتا، یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادب کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ اگر سر پر پرندہ بھی ہو تو پرندہ ہٹتا نہیں، یعنی آپ سر اس طرح کریں تو پرندہ اڑ جائے گا، لیکن اتنے سکون کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو اب یہاں یہ مسئلہ ہو گیا کہ بعض نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ دو، ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، حضور علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ ہمارے پاس ہدایات موجود ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا کر دو۔ وقالوا ما شانہ احجر استفہموہ، انہوں نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ اب اصل مسئلہ حجرہ پر ہے۔ حجرہ کا معنی ہوتا ہے، اس حدیث سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، اس سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے میری گفتگو کا۔ حجرہ کا معنی ہوتا ہے ہذیان بولنا، یعنی بے کی باتیں کرنا، آسان لفظ ہذیان کہتے ہیں، بے کی باتیں۔ یعنی بعض نے کہا کہ حضور جو لکھوا رہے ہیں تو معاذ اللہ کیا حضور بے کی باتیں کرتے ہیں؟ یعنی یہ ایک سوال تھا کہ حضور جو بات کر رہے ہیں وہ سنجیدگی کے ساتھ کر رہے ہیں، حضور کوئی بے کی باتیں نہیں کر رہے۔ اب اس کو بعض لوگوں نے یہ بنا لیا کہ صحابہ کرام نے کہا معاذ اللہ حضور بے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سوال تھا کہ کیا حجر حمزہ استفہام کا بھی ہے، یعنی حضور جو فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے، کیا وہ حضور بے کی باتیں کر لیں؟ استفہموا، حضور سے پوچھو حضور کیا چاہتے ہیں۔ قال دعونی، جب آوازیں زیادہ ہوں گی تو حضور نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، نکل جاؤ کمرے سے۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، موبائل جس کا بول رہا ہے نا تو مہربانی کر لیں۔ فرمایا مجھے چھوڑ دو، یعنی میں جس حالت میں ہوں اسے چھوڑ دو۔
فالذی انا فی خیر، میں اس وقت جس حالت میں ہوں وہ بہت اچھی حالت ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ وہ حالت، فالذی وہ حالت جس میں ہوں وہ بہترین حالت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اوصیکم بثلاث، ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ میں تمہیں 3 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ وَأَجِیزُ الْوَفْدَ بِنَاوِ مَا كُنْتُ أَجِیزُهُمْ، اور وفد جو باہر سے آتے ہیں ان کو تحفہ دو جس طرح میں تحفے دیا کرتا تھا، جس طرح میں، یعنی ایک اخلاقیات میں آتا ہے کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فروٹ، کوئی نہ کوئی چیز لے کر کے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں۔ اور یہ وفد جو آتے ہیں مختلف ممالک کے، یہاں تو بہت کچھ ہے۔ شاید پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر پروگرام ہوا تھا، وہ غالباً مصر سے آئے تھے وفد، اوپر اجویری حال میں ہوا تھا، تو قالینیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیتے ہیں، اور بادشاہ لوگ جو ہیں، صدر، وزیر اعظم، یہ تو گھوڑے اور یہ وہ چیزیں ساتھ ان کے بھیجتے ہیں، وہ بھی تحفہ لے کر آتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جو باہر سے وفود آتے تھے ان کو تحائف دیتے تھے، تو فرمایا جس طرح میں تحائف دیتا تھا تم بھی اس کام کو جاری رکھنا، تحفہ دینا۔ راوی کہتے ہیں وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ، حضور علیہ السلام تیسری بات سے خاموش ہو گئے۔ اور کل میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ اس میں یہ بھی تھا کہ غلاموں کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور حضور علیہ السلام نے مشرکین وغیرہ کا، اور بہرحال ظاہر میں یہاں جو ہے وہ تیسری چیز جو بیان کی، وہ کہتے ہیں میں یا تو بھول گیا ہوں یا حضور خاموش رہے۔ یہ ہے وہ حدیث۔ آگے بھی یہ ہے کہ ایتونی بالکتف والدوات اول لوح والدوات، کہ مجھے اونٹ کے کاندھے کی جو ہڈی ہے، چونکہ اس وقت ان چیزوں پر لکھتے تھے، وہ اور دوات دو، یا فرمایا تختی اور دوات دو، یعنی لکڑی، کاغذ نہیں تھے اس زمانے میں۔ قرآن پاک بھی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا۔ میں تمہارے لیے کتاب لکھ دوں، ایک تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ انہوں نے کہا ان رسول وسلم یہجرو، اب چونکہ پہلی حدیث میں حمزہ استفہام موجود ہے، یہاں بھی حمزہ استفہام کریں گے۔ اب مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھ کر دینا چاہتے تھے۔ خلافت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اس واقعہ کے 3 دن بعد حضور کا وصال ہوا ہے، حضور کسی بھی وقت لکھ کر دے سکتے تھے۔ کسی حدیث سے کوئی ثابت کر دے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو خلافت لکھ کر دی ہو۔ بلکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی حدیث سے یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ حضرت صدیق اکبر کو خلافت لکھ کر دی ہو۔ کسی صحابی کو حضور نے خلافت لکھ کر نہیں دی۔ نہ تم حضرت علی المرتضیٰ پر زور لگاؤ، نہ ہم حضرت صدیق اکبر پر زور لگاتے ہیں، کیونکہ کسی کے لیے حضور نے نہیں لکھا۔ البتہ اشارات جو دیے ہیں وہ سارے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کی دیے، اشارات دی ہے، کسی کو نامزد نہیں کیا حضور علیہ السلام۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا کوفے کے اندر، آپ ممبر پر تھے، جب پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا اگر حضور نے وصیت کی ہوتی تو پھر کچھ بھی ہو جاتا تو میں اس کو کبھی نہ چھوڑتا خلافت کو، لیکن انہوں نے بیعت کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس طرح بعد میں بھی۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے نہیں دیا حضور علیہ السلام کو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو اور بھی صحابہ کرام تھے، صرف حضرت فاروق اعظم تو نہیں تھے۔
اس لیے یہ الزام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر الزام ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی نا؟ اتنا مختصر میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ یہ کتابچہ جو ہے یہ بھی پڑھیں، اور یہ شرح مسلم میں علامہ سعیدی صاحب نے بھی تفصیل لکھی ہے، وہ بھی پڑھیں۔ اگر آپ کو کتابچہ مل جائے علامہ رضوی صاحب کا، وہ بھی پڑھیں۔ اختصار کے ساتھ جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ کر کے جاتے، کیونکہ یہ خلافت کا مسئلہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن کہیں بھی نہیں ثابت کہ حضور نے لکھ کر دیا ہو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے کل پڑھی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ذکروا عند عائشہ ان علی کان وصیا، جب یہ اذان کے اندر داخل کر دیا، علی وصی رسول اللہ، اذان میں پڑھتے ہیں۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصی ہیں، یعنی حضور نے ان کے لیے وصیت کی تھی خلافت کی۔ فقالت متى اوصى الیہ، آپ نے فرمایا کہ کب حضور نے وصیت کی تھی؟ متى اوصى، کب کی تھی؟ وقد كنت مسندتہ الی صدری او قالت حجری، جب حضور کا وصال ہوا تو حضور کا جسم مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، یعنی حضور لیٹے ہوئے تھے، جسم یا میری گود میں حجر یا میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، یعنی میں موجود تھی جب حضور کا وصال ہوا۔ اور فدعا بالطست، حضور نے ایک پانی کا تھال منگوایا، اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ پھر حضور میری گود سے باہر نکل گئے۔ وما شعرت، تو مجھے پتہ بھی نہ چلا نہ وہ بات تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ فمتى اوصى الیہ، کب حضور نے وصیت کی؟ یہ من گھڑت باتیں۔ اب بدبختی کا ایک اور علامت بھی ہو سکتی ہے، وہ کہیں گے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، پتہ نہیں کہا یا نہیں کہا لیکن کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ تو صدیق اکبر کی بیٹی تھی، لہٰذا انہوں نے معاذ اللہ اپنے باپ کی حمایت کی۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن پر ہم الزام نہیں لگا سکتے۔ کیا وہ جھوٹی بات کہیں گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ